السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفخه۔ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، ہم میں سے کوئی بھی شخص ہے، اس کی نیت خالص ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں کسی بھی عمل کو لے کر کسی بھی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہے، صرف نیت یہ ہے کہ میں یہ کام کر لوں تو نیکی والا عمل ہوگا۔ اب نیت جتنی مرضی خالص ہے اور جتنا مرضی ہمارے ذہن کے مطابق وہ عمل نیک ہو، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل کسی کھاتے میں نہیں جائے گا۔ کئی مثالیں ہیں احادیث میں، قرآن میں، جس میں سے چند آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، اور اس میں چند باتیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں اس کے متعلق کیا چل رہا ہے، دونوں کو اٹیچ کر کے تھوڑا بہت، کیونکہ آج کے معاشرے میں زیادہ تر جو ہے جب تک دنیاوی مثال نہ ملائی جائے لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی، معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی باتیں ہیں قرآن و حدیث کی، یہ آج کے دور کی تھوڑی ہیں، یہ تو تب نازل ہوا تھا، تب کے لوگوں کے لیے تھی، آج کے لوگوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ اکثر لوگ یہ اس بات کی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ تب کے لوگوں کے لیے جو اس وقت مسلمان نئے نئے ہوئے تھے، یا اس وقت کے جو کافر تھے، ان کے لیے یہ آیتیں ہیں، یہ احادیث ہیں۔ اب کے لیے تو صرف وہی ہیں جو ہمارے علماء بتاتے ہیں۔ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے 3 اشخاص کا، 3 صحابیوں کا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح کے نیک اعمال کیا کرتے تھے اور اپنے گھر میں کون سے اعمال کیا کرتے تھے، یہ جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے 3 لوگ، اور جا کے انہوں نے امہات المومنین میں سے کسی ایک سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کون کون سے عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہستی ہیں، ان کے کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو ہم تو گنہگار لوگ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ نیت اچھی ہے، بری تو نہیں ہے کہ ہم زیادہ گنہگار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ نہیں ہے، معصوم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ نیک اعمال کریں۔ ان میں سے ایک کے متعلق آتا ہے کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، جتنی میری زندگی ہے میں روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر سوؤں گا نہیں، رات کو تہجد ہی پڑھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے اجتناب کروں گا، شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی میں عبادت میں گزاروں گا۔ یہ تینوں شخص یہ باتیں کر کے چلے گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہیں، یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ میرے اپنا نہیں ہے،
یہ واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو امہات المومنین میں سے جن کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سنائی کہ اس طرح 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا اور آگے سے یہ باتیں کہہ کے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جو یہ باتیں کر کے گئے۔ آپ کسی بھی حدیث میں دیکھ لیں، کہیں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تو آپ کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے تھے، آپ ہمیشہ کہتے تھے کچھ لوگوں نے یہ کہا۔ تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی ادا کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کہیں نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ تو جو شخص میری ان سنتوں کو چھوڑے گا، فمن راغب عن سنتی فلیس منا، کہ جو میری ان سنتوں کو چھوڑے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو اسی لیے نیک اعمال جتنے مرضی ہوں یا ہماری سوچ کے مطابق، تو جب تک اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب جس طرح میرے خیال سے شاید کل کی بات ہے، ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ غیر مسلم سے مانگنا ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میرے لیے فلاں کام کر دو، یا کسی بابا جی سے کہتے ہیں، کسی پیر صاحب سے ہم کہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ دعا کرو یہ ہو جائے، یہ کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان سے مانگ رہے ہیں تو اس میں شرک کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے اللہ، اے ایمان والو، مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اب وہ ان کا دلیل دینے کا طریقہ نعوذ باللہ کچھ اس طرح کا تھا کہ کیا نماز کی خدا ہے یا صبر اللہ ہے جو دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو؟ تو جب یہ دونوں خدا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مدد مانگنے کا ہمیں کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اگر ہم اپنے بابوں سے یا اپنے پیروں سے مانگ لیتے ہیں تو یہ شرک تو نہیں ہے۔ یہ دلیلیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے تم جیسے بشر نہیں ہیں، وہ تو اعلیٰ ہستی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ بشر کس طرح نہیں ہے؟ کہتے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی، تمہیں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، تمہیں بلایا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے تھے، تمہارے پاس آتے ہیں؟ اور 2-3 باتیں انہوں نے اس طرح کہا کہ جب عام شخص کے پاس جو ہے یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب کچھ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب اگر اسی کے مطابق ہم قرآن و حدیث سے دیکھیں تو اللہ رب العزت سورۃ کہف میں آیت نمبر 110 جو سورۃ کہف کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں، انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، اپنے لیے متکلم کا صیغہ ہے کہ میں بشر مثلکم، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ تو میرے اوپر وحی آتی ہے کس لیے؟ کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو ہے جس میں لمبی حدیث ہے
کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی غالباً نماز پڑھائی تو اس میں 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی تھیں، تو آپ معمول کے مطابق سلام پھیر کے آپ جا کے جس طرح کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے آپ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو ان کے جو آتا ہے کہ لمبے ہاتھوں والے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری جیسا انسان ہوں، اگر تم سے بھول ہو سکتی ہے تو مجھ سے بھی بھول ہو سکتی ہے، تو اگر میں کبھی بھول جاؤں، اگر یہ الفاظ کہنے کے بعد کہ مجھے یہ کہتا ہے نا کہ میں گستاخ ہوں، تو وہ جا کے خود ہی احادیث کا مطالعہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ باقاعدہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بھول سکتے ہو تو میں بھی بھول سکتا ہوں، اور جب میں کبھی بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارا حساب جو ہے غیر مسلموں والا ہوتا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے اتنی نفرت کی تھی کہ ان کو سولی پہ لٹکانے کے لیے آ گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو یا تو خدا بنا دیا یا ابن اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرح کے اعمال کر رہے ہیں۔ یا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو منہ پھیر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ ہی مخلوق تھی۔ ایک کسی پیر کے متعلق ایک شخص فرما رہا تھا، میں نے خود بھی سنی ہے، اور ایک اور کے متعلق بھی میں نے سنا کہ اپنے کسی پیر کے متعلق بتا رہے تھے، نام نہیں لینا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ایک عورت تھی، اس کا ایک بچہ فوت ہو گیا، بچہ تقریباً 1-1.5 سال کا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ پیر صاحب کے پاس چلو، پیر صاحب کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ اس طرح میرا بچہ فوت ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ہے بچہ، اور پیر صاحب کہتے ہیں کہ تم ٹینشن نہ لو، ابھی تمہارا بچہ واپس آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے کیا کیا، موت کے فرشتے کے ہاتھ میں جو گٹھلی تھی جس میں تمام روحوں کو جمع کیا ہوا تھا، کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ اتنا غلط نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ روحوں کو گٹھلیوں میں ڈال کے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، پیر صاحب نے کہ موت کے فرشتے کی گٹھلی میں ہاتھ ڈالا اور گٹھلی کا منہ کھول دیا، تو اس دن جتنے بھی لوگ فوت ہوئے تھے وہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت کے فرشتے نے جا کے اللہ تعالیٰ کو شکایت کی کہ یہ کون بندہ ہے جس نے آج جتنے لوگوں کو میں نے روح قبض کی تھی سب کو اس نے دوبارہ واپس زندہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، آج تو اس نے ایک کو زندہ کیا، اگر تم ضد کرو کہ یہ نہ ہو کہ قیامت تک لوگوں کو یہ مرنے ہی نہ دے۔ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کی جا رہی ہیں اور ہم سنی جا رہے ہیں، اور ہم اس طرح کی باتیں سن کے جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں کہ یار یہ واقعی باتیں سچی ہیں، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم سراسر رسول اللہ رب العزت کے اوپر مذاق گڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے جو نظام چلا رہے ہیں یہ ایک مذاق ہی ہے، یعنی کہ نظام تو اس کا مطلب ہمارے پیر بابا ہی چلا رہے ہیں، انہی کو ہم نے سارا کچھ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا، تو لیکن ہم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسی ساری چیزوں کو دوبارہ شروع کر دیا ہم نے۔ قرآن اور حدیث ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب میں نے شروع کیا تھا سیرت النبی درس دینا شروع کیے تھے، پچھلی سال بھی اس طرح ہوا تھا، اس سال بھی، کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کیا یہ صرف اور صرف ایک ہی مہینہ ہے جس میں ہم
محفلیں سجاتے ہیں، جس میں ہم مجلس سجاتے ہیں، جس میں ذکر کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مجھے ایک آدمی نے کہا، پتہ نہیں کون تھا، شاید کوئی نیا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے بھی تو اسی مہینے میں شروع کیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ شاید نئے ہیں۔ اس کو میں نے چینل کا نام بتایا کہ یہ میری ویڈیو پورے سال بنتی ہے، پورے سال میری ویڈیو بنتی ہے، آپ جا کے دیکھیں، اگر کسی بھی ویڈیو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو آپ مجھے آگے کہہ دینا، میں بھائی درس دینا چھوڑ دوں گا۔ تو چپ کر کے چلا گیا۔ تو صرف مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے اسی سیزن کو، ربیع الاول کے مہینے کو ہم نے ایک سیزن بنایا ہوا ہے، جس میں ہم نے آ کے بڑی بڑی چھوڑنی ہے، جس کے متعلق ہمیں نہیں پتہ بلکہ لوگوں کو نہیں پتہ، اور لوگوں نے وہ سننی ہے اور اس کے اوپر نعرے لگانے ہیں، پیسے لٹانے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، یہیں سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور اس کے بعد سارا سال بیٹھ کے کھایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کا سب سے پہلے تو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے، خاص طور پہ ایسے جو لوگ ہیں جن کو جو صرف اور صرف دین کے نام پر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، دین کے نام پر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، دین کے نام پر نفرتیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امانت پڑی ہے اس میں سے نکال کے لے جانا، اس کا خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں کہ بھئی جو صحیح بات ہے وہ نہیں کرنی، جو غلط بات ہے وہ بیچ میں سے نکال کے لے کے جائی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، اس سال بھی وہ ٹرینڈ چلتا رہا ہے، کچھ بیچ میں اور چیزیں نئی مزید ایڈ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں خوشیاں مناؤ، کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دے رہے ہیں سورہ یونس میں کہ خوشیاں مناؤ۔ اب جو اس کی پچھلی والی آیت ہے وہ ہم ذکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید تمہیں نعمت دی گئی ہے تو اس کا خوشی کرو، تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا تمہیں قرآن مجید نعمت دی گئی ہے۔ لیکن ہم اس جو ہے آیت کو ہم کسی اور جگہ پہ جوڑی جا رہے ہیں، اور پھر بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید ترجمے سے نہ پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں قرآن مجید ترجمے سے نہ پڑھو، اس کی تفسیر نہ پڑھو، یہ تو جاہل ملا بعد میں انہوں نے آ کے اس کا ترجمہ کیا، بغیر ترجمے کے پڑھا کرو۔ اب قرآن مجید ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے، انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، جس ملک میں چلے جائیں اس ملک میں، چائنیز میں، بلکہ سعودیہ عرب میں ان سارے ترجموں کے ساتھ قرآن مجید پڑھے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اور یہاں تک کہ صرف ترجموں میں نہیں بلکہ جو نابینے لوگ ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے قرآن مجید بنوا کے وہاں پہ رکھے ہیں۔ اب نابینے لوگ کس طرح پڑھیں گے؟ ان کے لیے انہوں نے اس طریقے سے قرآن چھپوایا ہے، ہم عام جو دیکھنے والے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں کوئی اس کا ماہر ہو وہ پڑھ سکتا ہے، کہ جس نے ان کی زبان سیکھی ہو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جو ہم ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کے اوپر نقطے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر گہرے قسم کے نقطے لگے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو سوچ سمجھ کے پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اس کے اوپر عمل کرو گے۔ اب عمل کس طرح کرنا ہے؟ صرف پڑھ کے تو عمل نہیں ہوگا، اس کو سمجھ کے اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں یہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ لگے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ترجمے سے پڑھو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب گمراہ کہنے والے کون سے شخص ہیں ان کے متعلق میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ گمراہ کہنے والے وہ شخص ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے قرآن جو ترجمے سے پڑھ لیا تو یہ تو ساری باتیں ان کو سمجھ لگ جائیں گی، ہمارا دھندا کہاں بجائے گا، ہمارا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا۔ کیونکہ نماز کا طریقہ جو انہوں نے غلط طریقے سے بتایا ہوا ہے، وضو کا طریقہ جو غلط طریقے سے بتایا، اب وضو کا طریقہ جو قرآن میں آتا ہے اب اس کے مطابق تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو جاتا ہے
کہ جس میں انہوں نے جو چیز ایڈ کی ہے کہ گردن کا مسح کرنا، اب قرآن مجید میں گردن کا مسح ہی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بھائی آیا تھا وضو کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ وضو میں کچھ ایسے بھی فرض ہیں جو صرف وہی کر لی جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی پورا وضو فرض ہے، پورا وضو کرو گے تو وضو ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہے۔ آپ خالی منہ دھو کے چلے جاؤ، بازو دھو لو، پاؤں نہ دھو آپ کو کوئی آپ کا وضو ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کا طریقہ سکھایا ہے وہ ہاتھ کے خلال سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کے خلال تک سکھایا ہے۔ قرآن مجید میں جو وضو کا طریقہ آیا ہے وہ ہاتھوں کے دھونے سے لے کر منہ کا دھونا، بازو کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں کے دھونے تک طریقہ ہے۔ وہ کرو گے تو آپ کا وضو ہے، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہے۔ دین آسان بنائیں، لیکن ایسا نہ بنائیں کہ لوگ کرنا ہی چھوڑ دیں سارے کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی بھی قسم کا عمل کیا جائے تو سراسر جب تک تحقیق نہ کرنے اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ جب تحقیق ہو جائے کسی عالم سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ عمل اس طرح ہے، میں نے سنا ہے تو کر لوں، وہ کہیں کہ بھئی کر لو، پھر کرنا شروع کریں۔ جب تک تحقیق نہ ہو، جب تک اس بات کی تہ تک نہ پہنچیں، تب تک اس کے اوپر عمل کرنا نہ شروع کریں گے تو پھر بعد میں کئی مسائل جو ہیں وہ پیش آتے ہیں، کئی مسئلے جو ہیں وہ پھر سامنے آتے ہیں۔ تو جتنا ہم مسئلہ میں پڑھیں گے اتنی ہم پریشانی میں جھیلیں گے، اور جتنا ہم تحقیق میں جائیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہمارے لیے دین آسان ہوتا جائے گا، اتنا ہی ہمارے لیے دین واضح ہوتا جائے گا۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے، دین بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اتنا آسان ہے کہ آپ سیکھنا شروع کریں تو آپ کو پل پل پہ آپ کو ہر چیز دین نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، ہر چیز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان کیا، لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھیں گے تو پھر نہ، ہم پھر بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ایک اور بات ذہن میں آ کے بات مکمل کرنے لگا تھا، وہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تو خوشی مناتے ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ یہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تو ہم خوشی مناتے ہیں، تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو ہے وہ غم کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ولادت کی خوشی تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، تو غم ہم کیوں منائیں جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہی نہیں۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پکے سچے ہجرت کے یار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ثانی اثنین کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہتے ہیں کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میری تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم دیا کہ خبردار ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے روکا اور کہا کہ خبردار ہو جاؤ، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں فوت ہوگا۔ تو یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن نہ ماننے والے نہیں مانیں گے، جتنا مرضی ہو جائے نہیں مانیں گے۔ تو پھر آگے سے وہ کہتے ہیں تو پھر ہم جو تشہد ہے اس میں ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں کہ یا ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی، جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب سلام پہنچتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سکھایا ہے اس طرح پڑھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے تو ہم یہاں پہ ہم اپنی طرف سے اضافہ کر کے کہ نماز میں کچھ اور پڑھنے لگ جائیں۔ تو اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں سکھا گئے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر جتنا مرضی اپنی طرف سے نیک نیتی کر کے کوئی کام کریں گے تو وہ سراسر گناہ ہے اور بدعت ہے،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح دین سیکھنے کی، سمجھنے کی اور صحیح دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں سے جو شر پھیلا رہے ہیں، جو فساد پھیلا رہے ہیں، جو نفرت پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، اور جتنے اس دنیا میں مسلمان موجود ہیں سب کو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے جو نفرت پھیلا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، سلیم رؤوف صاحب کافی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور میری پھپھو کافی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.